السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الاحزاب 33 آیت نمبر 56 میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آج تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں مطلب کو صلاۃ اور درود بھیجنے کو، کہ یہ اسے کیا مراد ہے۔ المعانی ڈکشنری میں ہے کہ یصلون ورڈ کا اصل صلہ ہے، اور قرآن مجید میں اس سے مراد ہے درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنا، درود اس کا مطلب ریختہ ڈکشنری میں ہے دعا، برکت، رحمت، حمد و ثنا۔ درود بھیجنا تو اس سے مراد ہوا کہ رحمتیں اور برکتیں بھیجنا، رحمت اور برکت بھیجنے کے لیے دعا کرنا، تعریف و توصیف بیان کرنا، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تفسیر طبری میں ہے کہ صلاۃ کا ورڈ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ریلیٹ کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا۔ فی ظلال القرآن تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں صحیح بخاری کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور صفت بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ برکت کی دعا ہے۔ پھر اکثر اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر درود سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بہت ہی خوبصورت اور کمپریہنسو بات ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہے، وہ آپ پر برکتیں فرماتا ہے، آپ پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، آپ کے نام کو سربلند کرتا ہے۔ اور ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کی محبت رکھتے ہیں، اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دین کو سربلند کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی شریعت کو فروغ بخشے، آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیں۔ ریختہ ڈکشنری میں درود کو 4 مختلف اسپیکٹ سے ریلیٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ درود اگر خدا کی طرف سے ہو تو رحمت و برکت ہے، ملائکہ فرشتوں کی طرف سے ہو تو استغفار ہے، اہل ایمان کی طرف سے ہو تو دعا ہے، اور بہائم و طیور یعنی چوپائے جانور اور پرندوں کی طرف سے ہو تو تسبیح ہے۔ المعجم العربی الانجلیزی از ایڈورڈ ولیم لین میں ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس میں 2 الگ مفہوم مراد نہیں ہیں اس میں، بلکہ ایک ہی بات مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعظیم یعنی بزرگی بیان کرنا۔ المعجم العربی الانجلیزی از ایڈورڈ ولیم لین میں ہے کہ اللہم صلی علی محمد، جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اس کا مفہوم ڈیٹیل میں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرما، اس دنیا میں ان کا نام سر بلند کر کے ان کی دعوت یعنی اسلام کو فروغ دے کے اور ان کی شریعت کو دوام بخش کے، اور ان کی تعظیم فرما، آخرت میں ان کی جو شفاعت ہے ان کی امت کے حق میں اس کو قبول کر کے، اور ان کے اجر و ثواب کو دگنا کر کے۔ یعنی آپ لوگ یہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور آپ کے اپنے فائدے کے لیے بھی ہے، یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ لفظ یصلون فعل صلی سے نکلا ہے، جو کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے یہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، بلندی درجات اور رحمت و برکت کا نزول ہے،
اور فرشتوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت، ان کے ذکر کی بلندی کی درخواست، اور ساتھ ساتھ رحمت و برکت کی درخواست کرنا ہے۔ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کہا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی ذکر کے لیے دعا کریں، ان کی شریعت، ان کی دعوت کی فروغ کی دعا کریں، اور آخرت میں ان کی شفاعت کے لیے دعا کریں۔ جامع طور پر لفظ صلاۃ کو اگر آپ لوگ لیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بیان کرنا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثناء و صفت اور مخلوق کی طرف سے دعا و تسبیح کے تمام پہلو شامل ہو جاتے ہیں۔